جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی ہی سزا ہے کہ قتل کی جاوے یا سولی دی جاوے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جاوے یا زمین پر سے نکال دیے جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں، مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لے تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دینے مہربانی فرمائیں گے۔ آتا ہے کیا بولتے ہیں یہاں پر، ان کی ہی سزا ہے کہ قتل کی جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالفت جانب سے کاٹ دیے جاوے یا زمین پر سے نکال دیے جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں، مگر جو لوگ قبل اس کے یعنی یہ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لے تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، مہربانی فرما دیں گے۔ جب انہوں نے توبہ کر دیا تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ اور اللہ تعالیٰ کے قرب ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقیناً جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کے چیزیں ہو اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو تاکہ وہ اس کو دیکھ کر روز قیامت کے عذاب سے چھٹ جاوے، تب بھی وہاں چیزیں ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آوے اور وہاں اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائم ہوگا، یعنی ڈبل عذاب ہوگا۔ اور جو مرد اور جو چوری کرے اور جو عورتیں چوری کرے سو ان دونوں کے داہنے ہاتھ کا رکھ کر گڈھے پر سے کاٹ ڈال لو۔ ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں، جو سزا چاہیے مقرر فرمائے، بڑی حکمت والے ہیں کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں۔ اللہم اغفر لی۔ پھر جو شخص توبہ کرے اپنی زیادتی کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ الحمدللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جس کو چاہیے سزا دے اور جس کو چاہیے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ گرتے ہیں آپ کو مغموم نہ کرے، خواہ وہ ان لوگوں میں ہو جو اپنے من سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین نہیں لائے، یعنی اپنے دل سے تو ایمان نہیں لائے لیکن اپنے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے۔ مائدہ۔ اور خود ان لوگوں میں سے وہ جو یہودی ہے، یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہے، آپ کی باتیں دوسرے قوم کے خاطر کان دھر سنتے ہیں۔ جس قوم کی یہ حالت ہے کہ آپ کے پاس نہیں آئے، کلام کے بعد اس کی وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو تب تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، اور جس کا خرابی ہونا خدائی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ ایسے کہ خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کے پاک کرنا منظور نہیں، ان کی دلوں کو پاک کرنا یہ منظور نہیں۔ یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں، منظور نہیں ہو۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سزا عظیم ہے، سزا عظیم ہے۔
یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہے، بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آوے تو آپ مختار ہے، خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجیے یا ان کو ٹال دیجیے، اور آپ ان کو ٹال دے تو ان کے مجال نہیں کہ وہ آپ کو ذرہ بھی ضرر پہنچا سکے، اور اگر آپ فیصلہ کر دے تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجیے، عدل کے موافق فیصلہ کیجیے۔ بے شک حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔